یہ ہے عن عمرہ فیما فنا، عمر کے تعلق سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. اور آج کے اس منبر رسول سے اسی عمر کے تعلق سے ہماری اور آپ کی زندگی کے تعلق سے بات کرنی ہے انشاءاللہ. کہ ہماری اور آپ کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کتنے مراحل ہوا کرتے ہیں. جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے ان آیتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے کتنے مراحل ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی اگر لیا جائے تو ماں کے بطن سے ہی سٹارٹ ہے، یا پھر ماں کے پیٹ سے ہم اور آپ جنم لیے اس وقت دنیاوی زندگی اگر کہا جائے تو وہاں سے ہماری اور آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے. جو دنیاوی زندگی، انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہیں. بچپنا کا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ، بڑھاپے کا مرحلہ. اور ان تینوں مراحل کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فٹ کیا ہے، بیان کیا ہے. ان آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تینوں کا ذکر کیا ہے. تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے جو ہم سے اور آپ سے کرے گا عن عمرہ فیما فنا، یہ جو زندگی ہے اس زندگی کے تعلق سے سوال کرے گا. جب بندو جواب دیجئے، تمہاری عمر 60 سال کی تھی، تمہاری عمر 70 سال کی تھی، تمہاری عمر 80 سال کی تھی، اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو کہاں بتائے، کہاں کھپائے، جواب دیجئے. اس سے قبل ایک بات یہ غور فرما لے، نوٹ کر لے کہ وہ گھڑی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب ہم سے اور آپ سے اللہ رب العالمین پوچھے گا، وہاں نہ بھاگنے کا راستہ ہے، نہ وہاں چھپنے کا راستہ ہے، نہ کوئی آپ کو وہاں بچانے والا آئے گا. آج دنیاوی زندگی میں جب ہم اور آپ کسی کام میں پھنس جاتے ہیں، دوست احباب آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچ جایا کرتے ہیں. اگر پولیس آپ کو لے جاتی ہے پکڑ کر کے تو آپ کے بھائی برادر، آپ کے والدین، آپ کی اولاد جان لڑا دیتی ہے. مسلمانوں، عقل مند انسان وہ ہے جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہم سے اور آپ سے اللہ رب العالمین جو پوچھے گا، ان سوالوں کے جوابات اسی دنیاوی زندگی میں ہمیں اور آپ کو تیاری کر کے جانا ہے. وہی انسان کامیاب ہے. تو وہ گھڑی، وہ محشر جس دن کوئی آپ کو بچانے والا نہیں آئے گا، نہ چھپنے کا راستہ ہے، نہ بھاگنے کا راستہ ہے، نہ کوئی آپ کو سفارشی کرنے والا. تو سب سے پہلے سوال جو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کرے گا، عن عمرہ فیما فنا، جواب دو بندو کہ اپنی عمر کو کہاں بتائے، کہاں کھپائے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے سوال کیوں کر سکتا ہے؟ یہ جو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے پوچھے گا کہ اپنی عمر کو کہاں بتائے، کہاں کھپائے ہیں، تو اللہ رب العالمین سوال کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین سوال کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ بالکل اللہ رب العالمین سوال کرنے کا حق رکھتا ہے. اس کا 2 جواب اور ایک عقلی دلیل میں پیش کرتا ہوں. جواب یہی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے 3 مراحل ہیں، وہ زندگی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. آئیے آیت کا ترجمہ و تشریح کرتے ہیں اور آپ اپنی عقل کو دوڑائیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے، ہماری اور آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے. عقل کو دوڑائیں. آیت کا ترجمہ و تشریح کرتا ہوں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین فرمایا
اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کمزور کی حالت میں پیدا کیا. پہلا ٹکڑا بچپنا کا مرحلہ، اللہ رب العالمین پہلا مرحلہ فرمایا کہ بندو میں تجھے پیدا کیا ہوں تو کمزور کی حالت میں پیدا کیا ہوں. اب اس میں خواتین حضرات بھی ہیں، چاہے مرد حضرات ہو یا خواتین حضرات ہو، سب کے لیے یہ آیت ہے. اللہ رب العالمین پہلا مرحلہ فرمایا کہ تجھے کمزور والا مرحلہ میں پیدا کیا ہوں. غور فرمائے، ہم اور آپ ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے ہم اور آپ جنم لیے. 1 مہینہ کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، پیر بالکل صحیح سلامت ہے، لیکن وہ بچہ پیر کے ذریعے سے چل نہیں سکتا ہے. اور کیجئے اپنے عقل کو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، پیر بالکل صحیح سلامت، وہ 6 مہینے کا بچہ، 1 سال کا بچہ ہم اور آپ تھے. ایک وقت جب ہم اور آپ 6 مہینے 1 سال کے تھے، پیر بالکل صحیح سلامت ہے، لیکن پیر کے ذریعے سے ہم اور آپ چل نہیں سکتے. ہاتھ بالکل صحیح سلامت، آپ اپنی عقل کو دوڑائیں، ہاتھ بالکل صحیح سلامت اللہ رب العالمین پیدا کیا، لیکن ہاتھ کے ذریعے سے ہم کوئی سامان اٹھا نہیں پاتے. اللہ رب العالمین نے اتنا کمزور پیدا کیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی زبان تک، منہ تک نہیں لا سکتے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے زبان دیا، منہ دیا، وہ بچہ کوئی چیز کھا نہیں سکتا ہے، دودھ کے علاوہ کوئی چیز کھا نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے زبان دیا ہے اللہ رب العالمین، زبان کے ذریعے سے وہ بچہ بول نہیں سکتا. عقل دیا ہے، آنکھ بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے. بچہ کے سامنے اگر آگ رکھی جاتی ہے تو آگ کو بھی چھونا چاہتا ہے، پانی اگر رکھا جاتا ہے تو پانی کو بھی چھونا چاہتا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بندو میں تجھے کمزور والا پیدا کیا ہوں. وہ بچہ آگ کیا چیز ہے، پانی کیا چیز ہے، تمیز کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا ہی بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں فرمایا کہ بندو میں تجھے کمزور کی حالت میں پیدا کیا. یہ ہے پہلا مرحلہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تجھے کمزور کی حالت میں پیدا کیا. دوسرا مرحلہ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین آگے فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة. وہی لڑکا، وہی بچہ جب 15 سال کا، 20 سال کا ہو جاتا ہے، اب رکھتا ہے جو اللہ رب العالمین ہے ہماری اور آپ کی زندگی وہ چلا رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین سوال کرنے کا حق کیوں نہیں رکھتا ہے؟ یہ ہے عقلی دلیل، یہ ہے عقلی دلیل. باپ اپنے بیٹے کو سوال کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے بدرجہ اولا سوال کرنے کا حق رکھتا ہے. سامعین، یہ جو ٹکڑا ہے بہت ہی اہم ٹکڑا ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، میری امت کے لوگوں، تم سے قیامت کے دن حشر کے میدان میں 4 سوالات یا 5 سوالات اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن حشر کے میدان میں کرے گا. اس کے لیے تیاری کر لیا کرو، اس کے لیے تیاری کر لیا کرو. یہ جو تیاری کر لیا کرو، اس سے اس کا پہلا الفاظ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کے تعلق سے، یا اپنی عمر کو کہاں بدائے کہاں کھپائے. جب دوسرا سوال وعن علمہ ما فعل فی، ڈگری لے لینا، پڑھ لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ڈگری کے ساتھ ساتھ، جانکاری کے ساتھ ساتھ جو لوگ باعمل ہو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، ورنہ جانکاری کر لینا یا جانکاری حاصل کر لینا یہ بڑی بات نہیں.
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین تیسرا سوال جو کرے گا وہ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَمِمَّا أَنْفَقَ، مال اللہ رب العالمین دیا ہے، کہاں سے کمائے، کہاں کھپائے، مال کہاں سے کمائے ہیں، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ اسلام شانتی کا درس دیتا ہے، کہاں سے کمائے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ حلال طریقے سے کمائے ہیں، اچھی بات ہے، پھر اللہ پوچھے گا کہاں خرچ کیا، اس کا جواب دیجئے۔ چوتھا سوال وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا بَلَا، تکلیف دینے والا اللہ رب العالمین ہے، کسی کو مصیبت میں ڈال کر کے، کسی سے لے کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، تو کسی کو بے تحاشا مال دے کر کے آزماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پوچھے گا تکلیف دینے والا میں تھا، کہاں تک تم صبر کیے ہو، جواب دو۔ پانچواں سوال یہ جوانی کے تعلق سے خصوصاً اللہ رب العالمین پوچھے گا اپنی جوانی کو کہاں بتائے، کہاں کھپائے، جواب دیجیے۔ یہ 5 سوالات اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے پوچھے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب تو ان سوالوں کے جوابات ہم سے مطالبہ کرے، تے اللہ اس دنیا میں ہمیں وہ عمل کر کے، تیاری کر کے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں آسانی کے ساتھ جواب دے سکے۔ اے اللہ اسے تو ہمیں توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔